دیکھیے دارالقرآن کے ایک وہ شعبہ جات ہیں جو تعلیمی شعبہ جات ہیں. ٹھیک ہے. ان تعلیمی شعبہ جات کے اندر جو ہے ایک شعبہ ہے قاعدے کا، جو قاعدہ اور ناظرہ، بیسک. ٹھیک ہے، بنیاد. ٹھیک ہے، قاعدہ اور ناظرے کا ایک شعبہ ہے. ایک شعبہ اس کے اندر حفظ کا ہے، اچھا ماشاء اللہ. حفظ قرآن کریم. ٹھیک. پھر جب بچہ حفظ قرآن کریم کر لیتا ہے تو اس پر ہمیں اطمینان نہیں ہوتا. ہم نے ایک شعبہ قائم کیا، شعبہ گردان، ریپیٹ کرنے والا. ریپیٹ کرنے والا، ریویژن کرنے والا. ٹھیک ہے. تو یہ الگ سے ایک شعبہ ہے. اچھا، گردان کتنے ٹائم میں ہوتی ہے؟ یہ گردان 1 سال میں بھی ہوتی ہے، اور جو بچے کمزور ہوتے ہیں وہ 2 سال میں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس گردان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کمزوریاں قاعدہ ناظرہ میں اور حفظ کے اندر رہ گئی ہیں ان کو اس کے اندر دور کر لیا جائے. زبردست. تو یہ گردان کا ایک شعبہ مستقل بنا ہوا ہے. ٹھیک. اس کے بعد پھر ہمارا ہے تجوید کا ایک شعبہ ہم نے رکھا ہے علیحدہ سے. علیحدہ سے. زبردست. جب بچہ گردان مکمل کر لیتا ہے تو وہ شعبہ تجوید کے اندر جاتا ہے، جہاں پر ہم تفصیل سے اس کو تجوید کی کتابیں پڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا وہ دور بھی کرتا رہتا ہے. زبردست. اور اس کے اندر مزید مہارت حاصل کرتا ہے. تو یہ 1 سالہ ہمارا کورس ہے تجوید کا. اس تجوید کے بعد پھر ہم نے ایک کورس رکھا ہے قرأت 7 عشرہ کا. جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے قرأت کے اندر ہمارے یہاں تلاوت کرتے ہیں. ہاں، وہ مختلف روایات. ابھی قیام اللیل بھی ختم ہوا جی، جس کے اندر بچوں نے مختلف قرأت کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم رمضان مبارک کے اندر ختم کیا ماشاء اللہ. بلکہ 1 نہیں 2 مرتبہ ختم کیا. ماشاء اللہ. تو یہ وہی بچے ہیں قرأت 7 عشرہ کے جو اس شعبے سے پڑھے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو یہ 2 سالہ قرأت 7 ہے، اور 1 سال ہم اور ایڈ کرتے ہیں تو پھر یہ قرأت 10 بچے پڑھ لیتے ہیں. صحیح. یعنی 10 قرأت، 10 قرأت کے اندر بچے قرآن کریم الگ الگ ختم پڑھنا جانتے ہیں. ماشاء اللہ. جی بالکل ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو یہ ہمارے ہیں تعلیمی شعبے جات. ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک تعلیمی شعبہ ہے وہ اسکول کا ہے. اچھا، اسکول بھی ہے آپ کے پاس؟ اسکول بھی ہمارے ساتھ ہے. تو اسکول کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ بچہ جیسے ہی ہمارے پاس داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک اسکول کا کورس جو ہے وہ مرتب کیا ہے. اور وہ کورس ہم نے اس طرح کیا ہے کہ کلاس یعنی نرسری سے لے کر میٹرک تک وہ بچہ جو ہے یعنی اسکول پڑھتا ہے. اسکول کا دورانیہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ہے. اچھا جی، ٹھیک. کیونکہ اصل مقصد قرآن کریم کی تعلیم ہے تو اسکول کا دورانیہ ہے 1.5 سے 2 گھنٹے کا. صحیح. اس 1.5 سے 2 گھنٹے کے اندر ہم نے نصاب کو یعنی مختصر کیا ہے. اچھا. اس میں اردو، انگلش، میتھس اور آگے چلنے کے بعد سائنس، ٹھیک. یہ سبجیکٹ ہم نے کمپلسری رکھے ہیں اور یہی رکھے ہیں. ٹھیک. اور یہ بنیاد ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بچہ جو ہے اس کا ہم نے ایک کورس مرتب کیا ہے اور اس کے باقاعدہ لیولز ہم نے بنائے. زبردست. صحیح ہے نا. اسکول میں تو کلاس 1 2 3 4 ہے، تو ہم نے اس میں لیول رکھے ہیں. لیول 1 بلکہ سب سے پہلا جو ہے وہ پری نرسری ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر بچہ جو ہے وہ تمام چیزیں جو بنیادی ہیں وہ سیکھتا ہے. اس کے بعد پھر یہ بچہ آتا ہے لیول 1 میں. ٹھیک. جس کے اندر کلاس 1 2 اور 3. زبردست. یہ بچہ ان کلاسوں کی کتابیں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے رکھا ہے لیول 2. لیول 2 کے اندر 4 اور 5 پڑھتا ہے. زبردست. ٹھیک ہے. اچھا، لیول 3 کے اندر 6 اور 7 کلاس ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب یہ 6 7 پڑھ لیتا ہے تو الگ سے پھر ہم 1 سال اس کو 8 کلاس پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو یہ تقریباً 5 سال ہو گئے. 5 سال میں یہ بچہ 8 کلاس تک پڑھ لیتا ہے. اس کے بعد پھر 9th اور میٹرک کا جو سال ہیں اس کے لیے یہ بچہ جو ہے وہ کیپیبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو ہے ہم یہ 5 سال میں کرتے ہیں. اگر اس 5 سال کے اندر بچے میں کمزوری رہتی ہے تو ایک ہم نے اضافی کلاس بنائی ہے. صحیح. پی بی سی. اس کلاس کے اندر پریپریشن ہم کراتے ہیں 9th اور میٹرک کی. زبردست. تو وہ بچہ جب وہ پڑھ لیتا ہے تو وہ 9th اور میٹرک کے لیے ایلیجیبل ہو جاتا ہے.
ماشاءاللہ. تو آپ نے ویسے جو فارمولا بتایا تو پورا کا پورا آپ نے اپنے پاس امپلیمنٹ کیا ہوا ہے؟ بالکل الحمدللہ امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. ہمارے بچے وہ امتحان دے رہے ہیں 9th اور میٹرک کے اندر اے اور بی گریڈ سے بچے جو ہے وہ امتحان پاس آؤٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کیونکہ بچے فیل کا ریشو نہیں ہے آپ کے فیل کا ریشو ہمارے یہاں نہیں ہے کیونکہ تعلیم پر ہمارا جو ہے نا وہ کنٹرول ہے. بچے ہمارے پاس آلموسٹ صبح سے لے کر عشاء کے بعد تک ہوتے ہیں پورا چاہے وہ رہائشی ہوں چاہے غیر رہائشی. اچھا سب کے سب سب کے لیے ہمارا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر جو غیر رہائشی وہ 8 بجے آتے ہیں, صحیح. جو رہائشی ہیں وہ فجر کی نماز سے شروع کرتے ہیں صبح 6:30-7 بجے سے. صبح جی صبح 6:30 بجے سے لے کر 1 گھنٹہ پہلے پڑھتے ہیں, صحیح. ٹھیک ہے, اور عشاء تک ان کا چلتا ہے. اس کا دورانیہ یعنی کہ وقفہ ہے بیچ میں کہ صبح ناشتے تک 1 گھنٹہ, پھر ناشتہ پونے گھنٹے کا ناشتہ ہوتا ہے, صحیح ہے. پھر 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک بچے جو ہیں قرآن پڑھتے ہیں, زبردست. پھر 11 سے لے کر 2 بجے تک اسکول پڑھتے ہیں اور آرام کرتے ہیں. اچھا 11 سے 2 تک آرام ہے اور اسکول کی تعلیم ہے. اسکول کی تعلیم ہے. زبردست. پھر 2 بجے اس کے اساتذہ علیحدہ سے رکھے ہوئے آپ نے؟ الگ, پوری ٹیم الگ ہے. بہترین. اسکول کی پورا اسٹاف ہمارا الگ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر 2:15 بجے نماز ہوتی ہے. صحیح ہے. 2:15 بجے نماز کے بعد یا 2:30 بجے نماز ہوتی ہے, 2:30 بجے نماز ظہر کی. ظہر کی. ٹھیک ہے. 2:30 بجے نماز کے بعد پھر 2:45 بجے کلاسیں لگتی ہیں اذان عصر تک. اثر تک. صحیح. پھر عصر سے لے کر مغرب تک بچے جو ہیں وہ اپنا کھیل کود وغیرہ یا یہ بھی چھوٹ ہے. ہاں یہ ایکٹیویٹی ہم کرواتے ہیں کیونکہ اتنا صبح سے چل رہے ہوتے ہاں ہیں بیچارے. تو مغرب سے عشاء تک جو ہے نا وہ اس میں گیمز ہوتے ہیں, کچھ چیز ایسی ایکٹیویٹیز ان کو کراتے ہیں. صحیح ہے. پھر مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ یعنی پڑھائی شروع ہو جاتی ہے, عشاء تک چل رہی ہے. یعنی عشاء تک چلتی ہے, اور عشاء کی نماز سے پہلے ہم بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں. زبردست. اور کھانا کھانے کے بعد بچے جو ہے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. نماز کے بعد پھر اسکول ہوم ورک کے لیے ہم ٹائم دیتے ہیں. اچھا وہ کرا کے بالکل فارغ ہو گیا. بالکل کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر یہ بچہ جو ہے 10 ساڑھے 10 بجے اپنے آرام کے لیے چلا جاتا ہے. ٹھیک. صحیح. پورا پیکیج ہے جی. پورا پیکیج ہے اور بڑا ماشاءاللہ اس پر کنٹرول ہے, اس میں نگران ہے, اس میں اساتذہ ہیں, اور ایک بڑا ایک سسٹم ہے. ایسا ہی ہے کہ بچہ اس سسٹم کے اندر چلتا ہے تو وہ دونوں چیزوں کے اندر بچہ مہارت حاصل کرتا ہے. بالکل. نہیں اس کی ویسے بھی ایک جو تربیت ہو رہی ہے نا بالکل سلیکٹڈ ٹائم کے ساتھ, پورا ایک چیز جو ترتیب میں چل رہی ہے, بڑا آپ نے اچھا ماشاءاللہ مینیج کیا. کھانے کا آپ ذکر کر رہے تھے تو بچوں کے کھانے کا کیا انتظام ہے؟ کھانے کا یہاں پر کیا کھلاتے ہیں ماشاءاللہ کھانے کا یہاں بہت اچھا انتظام ہے. اچھا. یہاں صبح کا ناشتہ بھی ہے, دوپہر کا کھانا بھی ہے, کیا ہوتا رات کا بھی کھانا ہے. کیا سبزی اور دال پہ گزارا ہو جاتا ہے؟ نہیں, سبزی, دال اور گوشت. ہفتے میں کم از کم 3 سے 4 دن گوشت ہوتا ہے. اچھا. جی 1 دن چاول بنتے ہیں. صحیح ہے. اور سبزی اتنی ذائقہ دار بنتی ہے کہ جو ہمارے گھروں کے اندر سبزی ہے نا اس سے بھی اچھی سبزی ہوتی ہے. زبردست. دال بھی اسی طرح سے, ٹھیک. گوشت کا سالن بھی بنانے اسی والے طرح بڑے سے. اچھے, بہت اچھے بنانے والے ہیں. پھر کھلانے کا نظام بہت اچھا ہے, ہاں بنانے کا بہت ہائیجینک نظام ہے, صحیح ہے. صاف ستھرے طریقے سے بناتے ہیں. یہ بڑے کچن میں جو بڑے کچن میں جی تو وہ بنتا ہے. اس کے بعد جو کھلانے کا نظام ہے وہ بہت زیادہ صاف ستھرا ہے, بہت کلین رکھا ہوا ہے اس کو, ماشاءاللہ. تو بچے وہیں پر کھانا کھاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ اس حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ ایسی فیسلٹیز جامعہ شاید ہی کوئی نوریہ شاذ و نادر کسی ادارے کے اندر ہوں گی, اگر ہیں بھی تو اس کے اندر جو ہے کوالٹی کی پرابلمز ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں الحمدللہ یعنی کوالٹی کھانے پینے کی اس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے.